اپنی ریٹائرمنٹ سے اور عہدہ چھوڑنے سے تقریباً 25 گھنٹے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چپ کا روزہ توڑ دیا ہے۔ فوج کی سیاست میں مداخلت اور عمران خان کا تختہ الٹنے سے لے کر بہت سے معاملات پر جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے، اور فوجی افسران نے اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے کچھ مہینے پہلے مل کر کیا فیصلہ کیا اور میرے بعد فوج کس ڈگر پر چلے گی۔ 6 سال تک پاکستان کی فوج کے سپہ سالار رہنے والے جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہت سے معاملات پر سے پردہ اٹھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، پاکستان کی فوج کے موجودہ سپہ سالار جو کہ 24 گھنٹوں کے بعد پاکستان کی فوج کے سپہ سالار نہیں رہیں گے اور اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے، اور وہ جو چھڑی ہے، وہ جو طاقتور چھڑی ہے، وہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو تھما دی جائے گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس سے پہلے قوم سے ایک آخری خطاب بھی کیا، اور یوم شہداء کی وہ تقریب جو سپٹمبر میں ہوتی ہے، سیلاب کی وجہ سے ڈیلے کر دی گئی اور کچھ سادگی سے ہوئی، اس تقریب میں انہوں نے بہت سے معاملات پر بات کی۔ فالس نیریٹو، جو غلط قسم کا جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، اس پر بات کی، جس کا جواب خان صاحب نے ہمارے ساتھ ملاقات میں بھی دیا اور کہا کہ اگر یہ جھوٹا بیانیہ تھا تو پھر نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں آپ نے اس پر کیوں مہر تصدیق ثبت کی اور اس کی تحقیقات کروائیں سپریم کورٹ سے۔ چلیں، یہ تو ایک الگ بات ہے، اس میں نہیں جاتے۔ اور یہ جو ابھی جنرل قمر جاوید باجوہ نے انٹرویو دیا ہے، اس میں ایک اور چیز بڑی عام ہے کہ گزشتہ روز ISPR کی جانب سے جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی فیملی کے حوالے سے جو فیکٹ فوکس کی کہانی ہے، اس کی بھی تردید کی گئی، اور اس معاملے کے اوپر بھی ISPR نے رد عمل دیا۔ آؤٹ گوئنگ چیف کے حق میں پاکستان کی افواج کا جو ترجمان ادارہ ہے، اس کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی، اور ظاہری بات ہے کہ ایک ریڈ لائن ڈرا کی گئی اور یہ چیز کلیئر کی گئی کہ اپنی لیڈرشپ اور فارمر لیڈرشپ کے ساتھ بھی، کیونکہ عملاً جنرل قمر جاوید باجوہ جس دن سمری کے اوپر صدر مملکت کے دستخط ہوئے تو کام شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اختیارات نہیں رہتے، وہ جو ایک ایبسولوٹ پاور ہے، کیونکہ ایک نئے شخص نے آنا ہوتا ہے، تو عملاً جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ ابھی کچھ بڑے فیصلے بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ obviously نئے چیف نامزد ہو چکے ہیں، وہ اپنی ٹیم بنا رہے ہیں، وہ اپنے تمام تر معاملات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اہم انٹرویو ہے، یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کے ایک اہم ایلائے، آپ دیکھیں کہ گلف جو ہے یا عرب کنٹریز جو ہیں، وہ پاکستان کی اور UAE اور سعودیہ بالخصوص پاکستان کے بڑے اہم ایلائز ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو سعودیہ اور UAE دونوں کی طرف سے بڑے اعلیٰ ترین اعزازات بھی دیے گئے، اور ابھی ریسنٹلی جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک تصویر بھی آئی تھی، اور اس میں ان کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، غالباً وہ دبئی کی ایک تصویر تھی، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا اب ایک انٹرویو آیا ہے۔ یہ انٹرویو جنرل قمر جاوید باجوہ نے گلف نیوز کو دیا ہے، اور اس سب کے اندر پاکستان کے آرمی چیف کو جو چیلنجز ہے ان پر بات کی ہے، اور جو ملٹری ڈپلومیسی ہے پچھلے 6 سال میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی، اس پر یہ آرٹیکل بھی ہے، اور اس میں جنرل باجوہ کی جو ملٹری ڈپلومیسی، یعنی انہوں نے جو ممالک سے پاکستان کے دوستانہ تعلقات بہتر کیے، ان پر تعریف کی گئی ہے۔ تو کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ ہے میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ دبئی میں کہانی جو ہے، یہ سٹوری جو ہے، اس پر کام کیا گیا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ جنہوں نے 29 نومبر کو چھڑی جو ہے چینج آف کمانڈ کی سیرمنی میں فارملی عاصم منیر صاحب کے ہینڈ اوور کر دینی ہے، اور جنرل عاصم منیر پاکستان کی فوج کے نئے سپہ سالار بن جانے ہیں، انہوں نے ایک بڑا طویل اور ایکسٹینسو انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے اپنے ملٹری ڈپلومیسی، گلف کے ساتھ، میڈل ایسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات پر تو بات کی ہے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جنرل قمر جاوید کا فیصلہ کہ وہ پاکستان کی فوج کو پولیٹیکل بنائیں گے۔ اب اس سب کے اندر بہت سے ظاہری بات ہے، بات بھی ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک موقف ہے، اور ایون آپ دیکھ لیں کہ اس سب کے اندر کچھ چیزیں ہوئیں، کچھ معاملات ہوئے،
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پھر پولیٹیکل پریس کانفرنس یا پولیٹیکل تقریر یا پولیٹیکل انٹرویو کیوں دے رہے ہیں, پالیٹکس پر کیوں بات ہو رہی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں. اب اس سب کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل ویلیو اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے بات کی, اور ان سے ایک سوال ہوا. اب یہ جو سوال ہے یہ بڑا اہم ہے. اس میں جنرل باجوہ سے یہ سوال ہوا کہ will you please explain the role of army in Pakistan's politics, کیا آپ برائے مہربانی روشنی ڈالیں گے پاکستان کی فوج کا جو سیاست میں کردار ہے. Recently you have decided to remove the military from corridors of politics. How will this impact civil military relations in the short and long term? کہ ریسنٹلی آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ طاقت کے اور سیاست کے حوالوں سے فوج کو آپ نے پیچھے لے آنا ہے, تو یہ کیسے امپیکٹ کرے گا آنے والے دنوں میں اور ان the longer term. اب اس کا جواب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ فارمر آرمی چیف ہو جائیں گے, تو ابھی ہمیں عادت بھی ڈالنی پڑے گی کیونکہ پچھلے 6 سال سے 3 سال کے بجائے 6 سال سے جنرل باجوہ کو آرمی چیف کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ جنرل باجوہ نے بات کی کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ہمیشہ سے ایک بڑا ڈومیننٹ پلیئر رہی ہے قومی جو فیصلہ سازی ہے, نیشنل ڈیسیژن میکنگ میں, اور پاکستان کی تاریخ میں ہسٹوریکل رول رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. یہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں. The military drew severe criticism from public and politicians alike, اور فوج پر عوام اور سیاستدانوں دونوں کی طرف سے سیاسی کردار پر تنقید بھی ہوتی رہی. We have restricted, یعنی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آرمی کا جو رول ہے وہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تک اسے ریسٹرکٹ کر دیا جائے, اسے محدود کر دیا جائے اور اسے اے پولیٹیکل بنایا جائے. This decision, though being viewed negatively by a segment of society, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ فیصلہ البتہ سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے, معاشرے کا ایک حصہ ہے جس نے اسے بہت منفی طور پر لیا, and led to personal criticism, اور اس نے میری ذات پر تنقید کے راستے کھولے. اب یہ ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک نیریٹو ہے اس کی طرف اشارہ ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ will facilitate in reinvigorating and strengthening democratic culture, اور state organs جو ہیں ان کے اندر, اور پاکستان کی آرمی جو ہے اس کی پریسٹیج کو لانگ ٹرم میں, یعنی جو مستقبل قریب نہیں بلکہ جو آپ دیکھیں کہ آگے کا وقت ہے, اس میں پاکستان کی آرمی کی امیج کو بڑا فائدہ ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج جو ہے اسے ان میچ نیشنل رسپیکٹ ملی ہے, اور پاکستان کی فوج کا بڑا پازیٹیو کردار رہا. یہ ساری باتیں کی اور درست بھی ہیں, لیکن اس سب کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس میں اسے سیاست سے دور رکھنے کا میں نے فیصلہ کیا, ڈسپائٹ some criticism and undue vilification of the armed forces through mass propaganda. انہوں نے کہا کہ ایک عوامی سطح پر پروپیگنڈا کر کے پاکستان کی آرمی اور فالس نیریٹو جو ہے, غلط بیانیہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. پاکستان آرمی کا انسٹیٹیوشنل ریزالو ہے کہ وہ اے پولیٹیکل رہے گی, اور اس سب کے اندر جو پولیٹیکل کوارنٹین میں ہم جا رہے ہیں وہ لانگ ٹرم میں آرمی ٹو پیپل بانڈ کو ٹھیک کرے گا. یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ڈیفینڈ کیا ہے اپنے کردار کو, اور کسی بھی صورت, البتہ ماضی کی فوج کا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی ماضی میں فوج ضرور سیاسی رہی ہے اور اس کا فوج کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے, یعنی کہ ہماری جو آرمی ہے ان کو اس چیز کا بینیفٹ جو ہے وہ نہیں ملا. اب اس سب کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات بھی کی کہ ہم نے سب نے افسران نے مل کر فیصلہ کیا, کلیکٹیو ڈیسیژن تھا, اور جس طرح وہ پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ رد الفساد پر بات ہوئی, 42 سال انہوں نے پاکستان کی فوج میں سرو کیا, اس پر بات ہوئی. لیکن جو امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جنرل باجوہ کسی بھی صورت خود پر کوئی بلیم لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ اپنے اس ڈیسیژن کے اوپر اور اگلی آنے والی لیڈرشپ اور پاکستان کی یوتھ جو ہے اسے بھی انہوں نے میسج دیا. اور انہوں نے کہا کہ اپنی جو ہے پاکستان کے اندر آپ نے پروگریسو سوسائٹی کے لیے کام کرنا ہے, اور پاکستان کی یوتھ بڑی ڈیڈیکیٹڈ رہے. یہ اچھا مشورہ ہے, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے آپ کو شیلڈ کریں, بچائیں ڈیوائسو پروپیگنڈا اور انفارمیشن وارفیئر دیٹ سیکس ٹو پولرائز آور سوسائٹی اینڈ ایروڈ میوچل ٹرسٹ. اور پاکستان ہمیشہ پہلے آئے گا, سب سے پہلے پاکستان ہے, تو یوتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو پروپیگنڈا سے بھی بچائے. یہ بھی ایک میسج ہے, اور ظاہری بات ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے ان کی طرف سے یہ ایک بڑا اہم انٹرویو آیا ہے. اب اس میں آپ کی رائے کیا ہے یہ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.